اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ اس آیہ مبارکہ سے پہلے 3-4 آیتوں میں میراث کے بارے میں ابتدائی بات چیت کی کہ میراث میں مرنے والے کے مال میں اس کے مرد عزیز ہیں یا عورتیں عزیزہ ہیں، سب کے حصے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، سب کے حصے ہیں، اور مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے سارا تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض ہے جو عائد ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جن کے حصے نہیں مقرر، اس موقع پر اگر وہ بھی آ جائیں رشتہ دار یا اور غریب مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی کچھ کھلا پلا دیا جائے اور نرمی سے ان کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ مرنے والے کے مال میں تمہارا حصہ نہیں ہے، بس یہ جو ہم تمہیں دیتے ہیں یہ لے لو اور اسی پر صبر کرو۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دیکھو یتیم بچوں کے مال کے بارے میں خاص خیال رکھو، کیونکہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ان کے یتیمی کی وجہ سے ناجائز طور پہ کھا جاتے ہیں۔ بات تو یتیموں کی ہو رہی ہے، لیکن اصل بات یہ کہ کسی کا مال بھی ناجائز طور پہ اگر کھایا جائے، دھوکے سے فراڈ سے کھایا جائے، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ آدمی آگ کھا رہا ہو۔ تو آج تو یہ مال کھا رہا ہے اور کل قیامت کے دن حضور نے فرمایا جب قبروں سے اٹھیں گے تو حرام کھانے والوں کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے۔ یہ ابتدائی نشانی ہوگی کہ انہوں نے دوسرے کا مال ناجائز طور پہ کھایا ہے۔ آگے حساب کتاب تو پھر ہوگا، لیکن قبروں سے اٹھتے ہی یہ پہچان ہوگی، آگ نکلے گی منہ سے کہ انہوں نے یتیموں کا اور یا دوسرے لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھایا، اور ان کو اس کی پاداش میں جہنم بھی جانا پڑے گا۔ یہ پچھلی آیات کا خلاصہ تھا۔ آج جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں باقاعدہ اب وراثت کا قانون، حصے داروں کے حصے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں کہ کس کو کیا حصہ ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ اسلام سے پہلے بھی وراثت تقسیم ہوتی تھی، لیکن وراثت کے قواعد ضوابط اور تھے۔ مثلا ایک اس بنیاد پہ وراثت تقسیم ہوتی تھی کہ وہاں نسب کا، خاندان کا اعتبار ہوتا تھا، لیکن خاندان اور نسب کے ہر آدمی کو وراثت نہیں دیتے تھے، بلکہ جو سب سے بڑا ہوتا نا، بڑا بیٹا یا بڑا بیٹا نہیں ہے تو بھائی، چچا، اس قسم کے لوگوں سارے کا سارا مال لے لیتے تھے۔
باقی خاندان والوں کو نہیں ملتا تھا، نہ عورتوں کو ملتا نہ بچوں کو ملتا تھا۔ اور ایک سبب وراثت کی تقسیم کا اسلام سے پہلے تبنہ تھا۔ تبنہ کہتے ہیں کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لینا۔ آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، اب اسلام نے اس رسم کو ختم کر دیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یعنی کسی کے بچے کو پالنا ثواب کا کام ہے، تربیت کرنا، پڑھانا، اس پہ خرچہ کرنا، لیکن اس کو اپنا یوں بیٹا بنانا کہ اپنے آپ کو اس کا باپ ظاہر کریں، اس کو اپنا بیٹا ظاہر کریں، پیپروں میں بھی اور لوگوں میں بھی، تو یہ غلط بات ہے، یہ گناہ ہے۔ پہلے تھا، اب اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ تو اسلام سے پہلے یعنی ایسے بیٹے جو کسی کے ہوتے اور ان کو اپنا بیٹا بنا لیا جاتا تو اس کو بھی وراثت دیتے تھے۔ اگر وہ بڑا ہوتا تو وہ بھی وراثت کا حقدار، جیسے کہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے وہ بھی وراثت کا حقدار۔ اور تیسرا طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام سے پہلے کیا تھا، ولا۔ ولا کا معنی کسی کے ساتھ دوستی کا معاہدہ ہو جاتا، دوستی کا ایگریمنٹ ہو جاتا، قسمیں اٹھا کر جی کہ ہماری مشکل میں تم کام آؤ، تمہاری مشکل میں ہم کام آئیں گے، تم پر کوئی تاوان پڑا ہم دیں گے، ہم پہ کوئی جرمانہ پڑا تم دینا، اور اس طرح جب ہم مر جائیں گے تو تم ہمارے مال کے وارث، تم مر گئے تو۔ یہ تین طریقے تھے اسلام سے پہلے۔ نسب، مگر نسب میں صرف بڑے لڑکے کو یا بڑے مرد کو جی، اور تبنہ یعنی منہ بولی اولاد کو، اور یہ کہ ولا دوستی کے تعلقات۔ اس میں دو چیزوں کو تو اسلام نے سرے سے ختم کر دیا، تبنہ نہیں جی، اور وہ ولا جو ان میں چلتی تھی وہ ولا بھی نہیں۔ البتہ نسب کا اعتبار اسلام بھی کرتا ہے، لیکن نسب کے اعتبار میں یہ ہے کہ نسب میں جتنے لوگ آتے ہیں سب کو وراثت ملے گی، صرف بڑے لڑکے کو نہیں ملے گی، صرف چچے کو نہیں ملے گی، صرف بھائی کو نہیں ملے گی، بلکہ مرنے والے کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ ہیں، تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو یعنی وراثت ملے گی، اور قریبی کی موجودگی میں دور والے کو وراثت نہیں ملے گی۔ تو گویا نسب کا اعتبار ہے، اور نسب میں قریب ہونے کا بھی اعتبار ہے، دور والے کو نہیں ملے گی۔ بیٹا موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملے گی، باپ موجود ہے تو دادے کو نہیں ملے گی، ہاں باپ نہیں تو دادے کو ملے گی، ہاں بیٹا نہیں تو پوتے کو ملے گی، اس طریقے سے۔ اسلام نے شروع زمانے میں کچھ جاہلیت کے دور کے قوانین کو بھی ایک حد تک رکھا تھا، کچھ وقت تک، لیکن بعد میں اس کا خاتمہ کر دیا جی۔ تو اس میں یہ کہ جب تک قانون نہیں آیا تھا تو اس وقت تبنہ کا بھی وہی حکم تھا جی، اور دوسرے بھی کچھ قوانین اس قسم کے تھے، اور کچھ مزید طریقے بھی اسلام میں تھے، جن میں سے ایک ہجرت کی بنیاد پہ بھی وراثت تھی شروع میں۔ جب تک مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے آنا یا دوسرے ملکوں سے مدینہ میں ہجرت کر کے آنا فرض تھا، تو اس زمانے تک اس میں بھی یہی تھا کہ یرث المہاجری الانصاریہ والانصاری المہاجریہ، ہر آنے والے مہاجر کو حضور مقامی لوگوں میں سے کسی کا بھائی بنا دیتے تھے، اور ایسا پکا بھائی بنا دیتے تھے کہ وہ جائیداد میں بھی شریک ہوتا تھا، اور یہ کہ وہ ایک دوسرے کی موت کے بعد وارث بھی ہوتے تھے۔ لیکن آگے چل کے یہ قانون ختم کر دیا گیا سورہ انفال کے آخر میں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ اب وراثت حاصل کرنے میں رحم کے رشتے، پیٹ کے رشتے والے وہ زیادہ مقدم ہیں دوسرے لوگوں سے۔ تو ہجرت کی بنیاد پہ جو میراث تھی وہ ختم ہو گئی، اب نسب کی بنیاد پر صرف میراث ہے ایک۔
اور دوسرا ولا کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ولا تھی کہ ایک دوسرے سے دوستی کی بنیاد، اس کو تو اسلام نے ختم کر دیا، لیکن ایک ولائے اعتاق ہے، اس کو باقی رکھا. اور ایک ولائے موالات ہے، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک باقی ہے. ولائے اعتاق یہ ہے کہ جو آدمی کسی غلام یا باندی کو خریدتا، ٹھیک ہے نا، اور بعد میں وہ اس غلام یا باندی کو آزاد کر دیتا، اور وہ غلام یا باندی آزاد ہونے کے بعد مال کمانے کے بعد فرض کرے ان کا انتقال ہو جاتا اور ان کا کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہوتا، تو یہ آزاد کرنے والا جو مولا ہے یہ اس کا وارث ہوتا تھا. اس کو مولا العتاقہ کہتے ہیں اور اس تعلق کو ولائے اعتاق کہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ آقا مر جاتا جی اور اس آقا کے کوئی اولاد نہیں، کوئی قریبی رشتہ دار وارث نہیں، تو اس کا آزاد کیا ہوا وہ غلام یا باندی اس کا وارث ہوتا تھا. لیکن یہ قانون تو ہے، لیکن اس کا وجود آج کل نہیں، اس لیے کہ نہ غلام ہیں، نہ باندیاں ہیں، نہ کوئی کسی کو آزاد کرتا ہے، نہ کچھ. تو یہ سسٹم سٹاپ ہو گیا ہے، اور نہ معلوم کب تک سٹاپ رہے گا غلام باندی کا. اگر کسی زمانے میں یہ قانون دوبارہ جاری ہو جائے تو یہ مولا العتاقہ پھر قانون آ جائے گا، لیکن فی الحال سٹاپ ہے. ایک سبب وراثت ولا ہے. ایک ولا تو دوستی والی نہیں ہے نا، ایک ولا جس کا نام ولائے موالات، اور یہ وہ ولا ہے، کچھ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک شخص کہیں دور دراز سے سفر کر کے کسی اسلامی ملک میں آ جاتا ہے، یا فرض کرے اس جیسے ملک میں ہے، یا مسلمان اور کافر سارے رہتے ہیں، تو کوئی کافر ہجرت کر کے اسلامی ملک میں چلا جائے یا یہیں ہجرت کر کے مسلمانوں کی کمیونٹی میں آ جائے اور اسلام قبول کر لے، کسی آدمی کے ہاتھ سے اسلام قبول کر لے جی، اور اس کے ساتھ دوست بن جائے. اب یہ آدمی چاہے اسلامی مسلمان کنٹری میں ہے یا غیر مسلم کنٹری میں ہے، لیکن کہ مسلمان بن کر مسلمانوں کے ساتھ کسی مسلمان کے ساتھ دوستی کر لی ہے اس نے، اگر یہ آدمی مر جائے اور اس کا مال ہو، اگر تو اس کے مسلمان رشتہ دار یہاں پر ہیں جو وارث بن سکتے ہیں، اولاد ہے، باپ ہے وغیرہ، تب تو اس کی وراثت انہی کو ملے گی. اور اگر اس کے وارث تو ہیں، لوگ تو ہیں رشتہ دار لیکن مسلمان نہیں، تو چونکہ قانون یہ ہے کہ مسلمان کا وارث غیر مسلم نہیں بن سکتا، تو اب اس کی وراثت وہ شخص لے سکتا ہے جس نے اس کو مسلمان کیا اور اسلامی تربیت اس کی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فرض کریں ایسی کنٹری میں اگر وہ مسلمان جس نے اس کو مسلمان بنایا، تربیت کی، یہ مر جاتا ہے اور اس کا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں، اور بھی کوئی رشتہ دار نہیں جو وارث بنے، تو وہ اس کا وارث ہو جائے گا. ٹھیک. تو یہ موالات کی وراثت اب بھی ہے، اگر ایسی کبھی صورت ہو جائے تو یہ وراثت اب بھی ہے، اس کو مولا الموالات کہتے ہیں. حضرت یہاں کا جو قانون ہے اس کے تحت اگر آدمی مر جاتا ہے تو گو کہ ہاں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ غیر مسلم اس کی وراثت سے حصہ لیں، لیکن وہ لوگ یہاں پہ آپ کو قانوناً طور پہ آپ سے اگر لے لیں کیسے کا یہاں یہ بھی تو قانونی ہے کہ مرنے سے پہلے جو آدمی جس کے لیے وصیت کرے اس کو مل جائے. یا وراثت کا وہ سسٹم تو نہیں ہے قربت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، لیکن یہ تو ہے نا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو وصیت کر لے کہ یہ میرا مال اس کو دینا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائیں کہ ایسی صورت یہ فلانے کو دینا ہے.
تو یہ تو میں آپ کو شرعی قانون بتا رہا ہوں نا، ملکی قانون نہیں، لیکن ملکی قانون میں بھی تو اس کی یعنی صورت ہے کہ آدمی پہلے سے اس کی تیاری کرے تاکہ میرا مال گورنمنٹ کو نہ جائے، کسی اور غیر مستحق کو نہ جائے، بلکہ کسی مسلمان وارث کو۔ اب فرض کریں یہاں پر ایک باپ مر جاتا ہے، اس کی اولاد ہے، بیوی ہیں، تو بھی تو شرعی قانون تو نہیں ہے وہ جو ملکی قانون، لیکن اس میں وصیت تو کر سکتا ہے اپنے تمام وارثوں کے بارے میں، یہ بھی گنجائش تو ہے کہ میرے بعد میری جائیداد فلاں فلاں کو اس حصے سے جو شرعی ہے لکھ دے، تو گورنمنٹ دیتی ہے۔ تو یہ اسباب تھے جو میں نے عرض کیا کہ وراثت کے، نسب، ٹھیک ہے، مول العتاقہ جو آج کل نہیں ہے، لیکن مول الموالات یہ اب بھی ہے، اگر کوئی ایسی صورت بنے تو اس میں بھی وراثت تقسیم ہو سکتی ہے۔ اب جو وارث ہیں تو وراثت کے اسباب میں 3 سبب، یہاں پر 3 قسم کے وارثوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نسب کی بنیاد پر وارث بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام میں دوسرا زوجیت کی بنیاد پر بھی وارث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نسب کی بنیاد پہ وارث ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی اولاد ہے یا اس کے ماں باپ ہے، اور زوجیت کہ جس کے ساتھ نکاح ہو جائے میاں بیوی، اگر نکاح کے دوران دونوں میں سے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کا یہ ذکر فرماتے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں سب سے پہلے تو نسب کی بنیاد پہ جو وارث ہیں ان کا ذکر ہے، اور جن کا ذکر ہے اور جن کے حصے بتائے گئے ہیں ان کو اصحاب الفروض کہتے ہیں۔ یہ نمبر 1 وارث ہیں کہ جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے ہیں، اور ان میں کسی کو رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں، جس کا جتنا حصہ ہے اتنا اسے لازمی طور پہ ملے گا، نہ دیا گیا تو یہ ظلم ہوگا اور کسی کا حق کھانا ہوگا، ٹھیک۔ تو ایک ہوتے ہیں اصحاب الفروض، جن کا یہاں پر ذکر ہوگا۔ دوسرے ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ عصبات، تو عصبہ ان مرد وارثوں کو کہتے ہیں کہ مرنے والے کے ساتھ جن کا رشتہ باپ کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے جن کے ساتھ رشتہ ہے وہ مرد، جیسے بیٹے ہیں، جیسے پوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے چچا ہیں، چچوں کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، تو یہ لوگ عصبات کہلاتے ہیں، دوسرے درجے کے وہ ہیں۔ اصحاب الفروض سے جو مال بچتا ہے وہ عصبات لیتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ بعض وارثوں کی ڈبل پوزیشن ہوتی ہے، مطلب ہے کہ وہ اصحاب الفروض بھی ہیں، یعنی ان کے مقرر کردہ حصے بھی ہیں، لیکن ان حصوں کے تقسیم کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ بھی ان کو ملتا ہے عصبہ کے طور پہ، یعنی وہ اصحاب الفروض بھی ہیں اور عصبہ بھی ہیں۔ اور کچھ ایسے وارث ہیں جو اصحاب الفروض ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی اور وارث مل جاتے ہیں تو ان کی پوزیشن اصحاب الفروض سے ہٹ جاتی ہے اور یہ ان کے ساتھ عصبہ بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ عصبہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ نہ ہو تو یہ اصحاب الفروض ہیں، سمجھے بات؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی ڈبل پوزیشن والے بھی ہیں۔ تو باپ کی پوزیشن ایسی ہے، باپ اصحاب الفروض میں بھی ہے، عصبہ بھی ہے، لیکن ماں صرف اصحاب الفروض میں سے ہے۔ اسی طرح بیٹیاں یا بیٹی یا بیٹیاں اصحاب الفروض میں ہیں، لیکن ساتھ میں بھائی بھی اگر ہو جائیں تو یہ عصبہ بن جاتی ہیں بھائیوں کے ساتھ، وہ پوزیشن ختم ہو جاتی ہے، ڈبل نہیں رہتی، لیکن چینج ہو جاتی ہے، ڈبل نہیں رہتی۔ تو پہلا اس آیت میں جن وارثوں کا ذکر ہے، یعنی یہ وہ اصحاب الفروض ہیں یا عصبات جو نسب کی بنیاد پر ہیں، رشتے کی بنیاد پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔
یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور حکم بیان کر رہے ہیں وصیت کے نام سے، یعنی کہتے ہیں کہ امرکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اور کہتے ہیں تمہیں اللہ وصیت، تو وصیت کہتے ہیں اس بات کو جس میں تاکید کا معنی پایا جائے، یعنی یہ عام جیسی وصیت نہیں، کر لو کر لو، نہ کرو نہ کرو، تو جس چیز کی وصیت ہوتی ہے یعنی اس کا کرنا لازمی ہے، فرض کا درجہ ہے، ایسا تمہیں کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو فرض ترک ہو جائے گا، تو پکے لفظوں میں کہا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس تاکیدی حکم پہ بہت کم عمل ہوتا ہے یا صحیح نہیں ہوتا، اپنی مرضی کے مطابق لوگ دے دیتے ہیں، لے لیتے ہیں، تو یا تقسیم ہی نہیں کرتے یا تقسیم میں منمانا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تمہیں اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تقسیم بھی کرو اور حق اور انصاف کے مطابق۔ اچھا، تو سب سے پہلے اولاد کا ذکر ہے، تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہیں وصیت کرتا۔ اچھا، اس کا میں شان نزول بھی بتا دوں، اس آیہ کریمہ کا خاص، اگر کہ حکم تو عام ہے لیکن خاص شان نزول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور شدید بیمار ہو گئے، تو نبی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے مسجد نبی سے کوئی 2 میل کے فاصلے پہ رہتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور ایسے تشریف لے گئے کہ اس دن آپ کے پاس سواری بھی کوئی نہیں تھی، پیدل ہی چلے گئے، تو حضرت جابر فرماتے ہیں حضور پیدل ہی آگے مجھے دیکھنے کے لیے، اور 2 میل کا رستہ تھا، تو گرد و غبار بھی آپ پہ پڑ گیا، کپڑوں پہ بھی گردہ پڑ گیا، چہرے بھی، بار آپ تشریف لائے، کہ تشریف لائے تو میں بالکل بے ہوش تھا، تو آپ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی مجھے پلایا، اور کچھ اس کے چھینٹے میرے منہ پہ مارے، تو مجھے ہوش آیا، ہوش میں آیا، جب ہوش میں آیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضور جیسے میری پوزیشن آپ دیکھتے ہیں جی، ہو سکتا ہے کہ میں اس بیماری میں چل بسوں، اور میں لا ولد بھی ہوں، اولاد نہیں، میری 9 بہنیں ہیں، 1 بھائی ہے، 9 بہنوں میں سے 3 شادی شدہ، 6 غیر شادی شدہ ہیں، تو میری جائیداد اور میراث کی تقسیم کیسے ہوگی؟ مجھے یعنی یہ فکر لگی ہے کہ یہ کیسے، 1 بھائی ہے، اولاد نہیں ہے، بیوی تو خیر تھی ان کی، لیکن باقی بہنیں ہیں، کچھ 3 شادی شدہ، تو یہ آیا کریمہ نازل ہو، ٹھیک ہے۔ انہی حضرت جابر سے ایک اور روایت بھی ہے، تو کبھی کئی واقعات جب مل جاتے ہیں تو کوئی حکم آ جاتا ہے تو وہ سب اس کے شان نزول بنتے ہیں، تو ایک دن کا سوال تھا، اور دوسرا یہی فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جہاں ان کے باپ شہید ہوئے تھے حضرت جابر کے، وہاں ایک اور صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، جب وہ شہید ہو گئے تو اس کے پسماندگان میں 1 بیوہ اور 2 یتیم بچیاں تھیں، تو جاہلی قانون کے تحت سعد بن ربیع کا چونکہ جوان بیٹا کوئی نہیں تھا، تو 2 بھائی تھے، انہوں نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، بیوہ بھی خالی ہاتھ رہ گئی، بچیاں، تو یہ بیوہ حضور کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ حضور اس طریقے سے میرے شوہر جنگ میں آپ کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں، کافی مالدار تھے، اور اب میں اور 2 بچیاں ہیں اور سارا مال بھائیوں نے قبضے میں کر لیا ہے، اور یہ بھی کہا اب تو ان بچیوں کی شادی بھی مشکل پڑ گئی کیونکہ مال ہی نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے شادی میں، تو مال ہے ہی نہیں تو ان کو بیائے گا کون؟
ان کو پیغام منگنی کون دے گا؟ ایسی تو حضور نے فرمایا کہ فکر نہیں کرو، اللہ ضرور تمہارے مسئلے کا حل بھیجیں گے۔ تو ان کے سوال اور ان کی بیوہ کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ جی نے یہ آیت نازل فرما کر جن حصے دار کو حصت ہے وہ بتا دی ہے۔ جب آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ کو بھی بلایا، اس کے بھائیوں کو بھی بلایا، اور بھائیوں کو آیت سنائی اور فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا قانون آ چکا ہے جی، لہذا بیوہ کا اس کے مال میں 8واں حصہ ہے، اور 2 بیٹیوں کا اس کے مال میں 2/3 حصہ ہے، تو 8واں اس کو دو، 2/3 بچیوں کو دو، باقی جو بچتا ہے وہ عصبہ کے طور پہ تمہارا ہے۔ بولے تو یہ شان نزول تھا۔ تاکیدی حکم دیتا ہے اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی بچے ہیں یا بچیاں ہیں، کہ اگر تمہارے بیٹے بیٹیاں ہیں اور تمہاری وفات ہو جاتی ہے تو تمہاری جائیداد مال کیسے تقسیم ہوگا ان میں؟ للذکر مثل حظ الانثیین، اس قاعدے پہ تقسیم ہوگا کہ مذکر یعنی لڑکے کو ڈبل ملے گا لڑکی کے حصے کے مقابلے میں، سنگل لڑکیوں کو اور اس کا ڈبل لڑکوں کو ملے گا اگر لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں جی۔ فرض کریں ایک لڑکا ہے 2 لڑکیاں ہیں، تو آدھا لڑکے کو ملے گا اور دیگر آدھا کر کے ایک لڑکی کو آدھا دوسری لڑکی کو ملے گا۔ تو یہ اگر دونوں صنفیں ہیں تو اس طریقے سے ہوگا، اس لیے کہ جب لڑکے بھی ہوں تو لڑکیاں ان کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہیں۔ تو عصبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تقسیم پھر ایسا ہوگی کہ بھائی کو ڈبل بہن کو سنگل۔ اس پر کچھ لوگ واویلا کرتے ہیں کہ یہ جناب کیسا ہے، اسلام تو غریبوں کا کمزوروں کا بڑا حامی ہے، اور لڑکیاں تو کمزور ہیں اور ان کو تو تھوڑا دلاتا ہے اور لڑکوں کو زیادہ دلاتا ہے۔ تو یہ سطحی طور پہ باتیں ہیں، انسان چونکہ ناقص العقل ہے وہ ایسی ہی باتیں سوچتا ہے، اور اللہ کا قانون تو حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ تو حکمت پہ مبنی ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں، عین انصاف فطرت کے تقاضوں کے مطابق۔ تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لو جی لڑکے کو ڈبل دلا دیا، لڑکی کو سنگل دلا دیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکے پہ بوجھ کتنا ہے، لڑکی پہ بوجھ کتنا ہے۔ لڑکی کل کو بیائی جائے گی، شادی ہو جائے گی، تو باپ سے بھائی کے مقابلے میں اگرچہ سنگل ملا ہے تو شوہر سے مہر بھی تو لے گی، اپنے میاں سے مہر بھی تو لے گی، ادھر سے بھی تو آمدنی ہوگی، اور پھر خرچے ہی کیا ہیں؟ مکان شوہر کے ذمے، لباس شوہر کے ذمے، خوراک علاج سب شوہر کے ذمے، خرچہ ہے ہی نہیں، وہ تو بچت ہی بچت ہے، تھوڑی ہے تو بھی بچت ہی بچت ہے۔ اور لڑکا ہے تو اس پہ کتنی ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ اگر کمزور ہیں، ماں ہے فرض کا باپ تو مر گیا چلو، تو ماں ہے اس کی رکھوالی کس کے ذمہ؟ بیٹی کے ذمہ تو نہیں، بیٹے کے ذمہ ہے۔ اور کوئی چھوٹے بہن بھائی رہ گئے تو بہنیں نہیں سنبھالی گی، بھائی کو سنبھالنی پڑے گی۔ اور پھر بیٹی کو تو ادھر سے مار بھی ملے گا، فرض کرتے ہیں کہ اس شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت بھی ملے گی، ٹھیک ہے نا، اس کی تو آمدنی ہوگی۔ لیکن اس میں عام طور پہ بیوی مر جائے تو مالداری نہیں ہوتی، وراثت ہی کیا ملے گی بیچارے کو عام طور پہ، الا ماشاءاللہ اگر کوئی خوش نصیب ہوتا ہے، مطلب تو اس کو میراث ہی نہیں ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ملے گی بھی تو بالکل معمولی سی ملے گی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا شادی ہی نہیں کرتا، جب شادی ہی نہیں کرے گا تو بیوی نہیں ہوگی، نہ مرے گی نہ میراث آئے گی۔ تو مطلب ہے اس پر بوجھ ہے زیادہ، ادھر بوجھ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو تو جو جتنا ملتا ہے وہ بھی زیادہ ہے بنسبت اس کے، اگر اس کو دیکھیں آپ تو اس کے خرچوں کو دیکھیں۔ تو خیر
قانون یہی ہے، اور یہ انصاف پر مبنی قانون ہے کہ لڑکے لڑکیاں ہوں تو لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل دیا جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر مرنے والے کی بیٹیاں ہی، نساء کا معنی عورتیں، یعنی اس سے مراد یہاں پر بیٹیاں ہیں، اگر صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، اور ہیں بھی فوق اثنتین، دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں، دو یا تین چار پانچ ہیں، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان ساری لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ ملے گا۔ کل مال کا 2/3، یعنی کل مال کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک چھوڑ کر دو بیٹیاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ان میں برابر تقسیم کر دو۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا ہے ہی نہیں، بیٹیاں بھی نہیں، ایک ہی بیٹی ہے اس کے بعد، تو فَلَهَا النِّصْفُ، پھر باپ کی جائیداد میں آدھا اس کا ہے، آدھی جائیداد، آدھا مال بیٹی کا ہے، باقی آدھا اور جو دور کے وارث ہیں ان کو ملے گا، اگر دور کے وارث نہیں تو وہ آدھا بھی بیٹی کا ہے۔ اسی طریقے سے 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 تو بیٹیوں کا ہے ہی ہے نا، 1/3 دور کے وارثوں کو مل جائے گا، لیکن دور کے وارث نہیں تو وہ 1/3 بھی ان سب بیٹیوں کو مل جائے گا، مطلب اور وارث نہیں تو سارا بیٹیوں کا ہے، اور ہیں 2 سے زیادہ ہیں بیٹیاں تو 2/3، ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا، اور اگر ساتھ میں بھائی بھی ہیں تو یہ اصحاب الفروض کے حساب سے مقررہ حصے، بھائی ہیں تو پھر اس طرح نہیں، پھر کل مال کو اس طرح تقسیم کریں کہ لڑکے کو ڈبل آئے، لڑکی کو سنگل آئے۔ یہ تو بیٹے اور بیٹیوں کا مسئلہ تھا۔ اب نسبی کے اعتبار سے دوسرا ہے ماں باپ۔ فرض کریں کہ بیٹا یا بیٹی مر جاتی ہے تو ماں باپ زندہ ہیں، تو ماں باپ کو اولاد کی وراثت سے کیا ملے گا؟ تو ماں یا باپ مر جائیں تو بیٹے بیٹیوں کی تو وراثت یوں آئے گی، ماں کی وراثت سے بھی اس طرح، باپ کی وراثت سے بھی ایسا، لیکن بیٹا صاحب جائیداد ہے یا بیٹی صاحب جائیداد ہے جی، اور وہ مر جائے اور ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو کیا ملے گا اولاد کی وراثت سے؟ تو فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، مرنے والے کے ماں باپ کو، ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، کل مال کا 6واں حصہ ماں کو بھی ملے گا، 6واں حصہ باپ کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے، کل مال کا یہ مقررہ حصہ ہے، کس سے؟ بیٹے کی جائیداد یا بیٹی کی جائیداد میں سے ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ مما ترکا، یعنی اس مال میں سے جو مرنے والا چھوڑ مرا ہے، تھوڑا چھوڑا ہے، زیادہ چھوڑا ہے، جتنا بھی چھوڑا ہے اس میں سے 6واں حصہ ماں باپ کا۔ یہ کب ہے؟ یہ 6واں حصہ ان کا کب ہے؟ ان کان لہو ولد، اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرنے والے کے بچے بھی ہیں، تب ماں باپ کو اتنا ملے گا، اور باقی اولاد بھی اسی طرح سے تقسیم ہوگا جیسے جو قاعدے پر بتایا۔ دونوں کو 6 ہے، 6 یا دونوں کا 6، 6واں ماں کو 6واں باپ، دونوں کو 6واں نہیں، 6واں علیکم جی، یعنی ہاں فَلِأُمِّ السُّدُسُ، ٹھیک، اچھا یہ ہوگی نا، فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں، یعنی بیٹا مرا اس کی اولاد نہیں یا بیٹی مری اس کی اولاد نہیں، ٹھیک، تو پھر فَلِأُمِّ الثُّلُثُ، ماں کو کل مال کا 1/3 حصہ ملے گا،
ماں کو کل مال کا 1/3 حصہ ملے گا، تو 2/3 باپ کو ملے گا۔ وہی ہے کہ مرد کا ڈبل اور سنگل، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس میں بھی اصل یہ ہے کہ ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، اور اصحاب الفروض کے لحاظ سے باپ کو بھی تیسرا ملے گا، لیکن چونکہ باپ حسبہ بھی ہوتا ہے اب اور وارث نہیں، تو دوسرا تیسرا بھی اسی کا ہے، تو 2/3 باپ کا 1/3 ماں کا۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اور اسی میں فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہیں، اولاد تو نہیں ہے، ماں باپ اولاد نہیں ہے پر بھائی ہیں، تو فَلِأُمِّ السُّدُسُ، بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، اور ماں کو پھر وہی چھٹا حصہ ملے گا۔ جو اولاد کی موجودگی میں چھٹا ملتا ہے، بھائیوں کی موجودگی میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ہاں بھائی نہیں تو 1/3 ملے گا، بھائی ہیں تو چھٹا ملے گا، لیکن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ واحد شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، بھائیوں کی موجودگی میں جب ماں کو چھٹا ملے گا 1/3 سے، تو باقی بھائیوں کو ملے گا، لیکن تمام جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بھائیوں کا اس صورت میں حصہ ہے ہی نہیں، صرف ان کی موجودگی میں ماں کا حصہ کم ہو گیا، بس ان کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، چھٹا ہو جائے گا بس۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو وراثت تقسیم ہوگی اولاد میں یا ماں باپ میں، تو یہ تقسیم ہوگی کب، اس میں کٹوتی کب ہوگی، کیا کس کی کٹوتی ہوگی، کتنی چیز کاٹی جائے گی۔ تو یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ مرنے والے کی اپنے مال میں مرنے کے بعد بھی اتنا حق رہتا ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال سے کیا جائے۔ اگر اس کے کفن دفن کا کوئی اور انتظام نہیں کرتا تو اسی کے مال سے کفن دفن کا انتظام پہلے کیا جائے، یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد نمبر 2 یہ دیکھیں کہ کیا مرنے والے پہ قرضے ہیں کسی کے، اگر قرضے ہیں تو پھر اس کے مال میں سے سب سے پہلے دوسرے نمبر پہ قرضے اتاریں۔ اپنے اوپر خرچ کرنا کفن دفن وہ تو قرضے ہیں تو بھی اتنا حق اس کا ہے، قرضوں کو لینے تو پہلے اس کے کفن دفن کے انتظام کرو، اس کے بعد اس کے جو قرض دار ہیں جتنے، تو ان کے قرضے اتار دو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس نے کسی کے لیے وصیت کی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مہربانی کی ہے، حضور نے بھی فرمایا کہ تم پر بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ تمہارے مال میں 1/3 1/3 جو ہے اس کی وصیت کی اجازت دی ہے۔ تم کسی کے لیے بھی، دوست کے لیے، عزیز کے لیے، کسی نیک کام کے لیے وصیت کر سکتے ہو کہ اتنا مال میرا مال فلاں مسجد میں دے دینا، یتیموں کو دے دینا، فلاں فقیروں پہ خرچ کر دینا، اسپتال بنا دینا، یہ کر دینا، وہ کرنا، کسی کے لیے بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں، وارث کے لیے نہیں۔ جس وارث کے حصے مقرر ہیں ان کے لیے وصیت نہیں، آپ نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کی اس کے تو حصے مقرر ہیں، ہاں جو وارث نہیں بن سکتے، ان کے حصے نہیں ہیں، دور کے ہیں، تو ان کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں۔ بیوہ بہن ہے، یا چلو شادی شدہ بہن ہے غریب ہے، یا بھائی ہے غریب ہے جن کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا، ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ یا بیٹوں کی موجودگی میں پوتا ہے، یتیم ہے، تو یتیم پوتے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ زندگی میں آدمی وصیت کر سکتا ہے 1/3 مال تک کہ یہ فلاں 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 کو دے دو، یا فلاں مسجد میں دے دو، یہ جس کے لیے۔ تو نمبر 1 اپنے کفن دفن کا انتظام اس میں سے کریں، اس کے مال سے۔ نمبر 2 اس کے قرضے اتاریں، اور نمبر 3 اگر اس نے وصیت کی ہے تو صرف تیسرے حصے مال میں سے وہ وصیت پوری کر دیں۔
اگر اس سے زیادہ وصیت کر گیا ہے تو زیادہ کو نہیں پورا کرنا، اس لیے کہ تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں، وہ تو وارثوں کا حق ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ ایک مرنے والے کے پاس 3,000 کو یا 3 لاکھ کو، یہ تو مثال کی ہے، ہم لاکھ ہی کہہ دیتے ہیں، 3 لاکھ ڈالر ہیں اس کے پاس، یعنی اس کی کل جائیداد، یعنی نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، نہ اور کچھ سرمایہ، نہ زمین ہے، کوئی چیز نہیں، نقد کرنسی ہے 3 لاکھ، تو 1 لاکھ کی وہ وصیت کر سکتا ہے، بس 2 لاکھ کی، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے زیادہ کرے گا تو اس کو جاری نہیں کریں گے، اس وصیت کو کینسل کرا دیں گے، کیونکہ اس میں حق ہی نہیں اس کا، تو وصیت پوری کی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو سرمایہ بچتا ہے، اب فرض کریں 2 لاکھ، تو یہ پھر وارثوں میں تقسیم ہوگا اسی ترتیب سے، باپ مرا اس کی 3 لاکھ ہیں تو بیٹے بیٹیوں میں، بیوی کا آگے آ رہا ہے، وہ بھی آ جائے گا، لیکن بیٹے بیٹیوں میں اس طریقے سے تقسیم کریں گے، صرف بیٹیاں تو اس طرح تقسیم کریں گے، ٹھیک۔ اور کوئی بیٹا مر گیا، اس کے اتنی سرمایہ ہے تو اس کا وہ سرمایہ ماں باپ میں اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ اگرچہ 1/3 سے بڑھ کے کی وصیت کرے تو پورا ختم کر دیں گے یا 1/3 نہیں، 1/3 تک تو دے دو، دینا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، یا چونکہ بڑھ کے کیے بلکہ وہ بڑھ بھی کے ختم کر جو دیں گے۔ بھڑا ہوا ہے نا وہ نہیں، وہ نہیں، 1/3 تو کرنا ہی کرنا ہاں ہے، 1 لاکھ تک تو پوری کر دو، 1 لاکھ تک تو دے دو، اس سے اوپر کی کیے تو وہ نہیں، اس کو کینسل کر دو، کیونکہ وہ وارثوں کا حق تھا، وہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ایسی وصیت جائز نہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آگے آیت بھی آئے گی کہ غیر مضار، دیکھو وصیت کرنے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور یہ نقصان ہے کہ لاکھ سے اوپر کی کرتا ہے تو لاکھ سے اوپر جو ہیں وہ تو وارثوں کا حق ہے، جیسے کہ ان کا حق ان کو نہیں دلانا چاہتا، یہ ان پہ ظلم ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے کہ جو 50-60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادات کرتا ہے، اور آخر میں غلط وصیت کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے، تو آخر میں انصاف کی بنیاد پر یعنی وصیت ہو۔ اگر ان کے 2 بچوں وہ بچوں سے خوش نہ ہو تو کر سکتا ہے کہ کیسا خوش؟ بالکل مانے چھوڑ دینا چاہیے، بالکل ایسی بات نہیں کہ بچے نیک ہیں برے ہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس میں نیک برے نہیں ہونا، اور یہ بھی جائز نہیں کہ جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی بچہ نافرمان ہے تو اس کو پہلے سے لکھ دیتے ہیں جی عاق کر دیا، عاق نہیں ہوتا، اچھا پہلے تو یہ لفظ ہی غلط ہے، عاق کا معنی ہے نافرمان، یعنی بیٹے کو نافرمان کر دیا، اس لیے کہ حقوق کا معنی نافرمانی ہوتی ہے، یوں کہیں کہ اس کو محروم کر دیا کہ میرے بعد اس کی وراثت نہیں دینی، تو اگر کوئی ایسا کر بھی جائے تو اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، یعنی بچہ نیک ہو بد ہو، اطاعت کرتا ہے نہیں کرتا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اس کو برابر دو، اچھے والے کو بھی اتنی دو، برے والے کو بھی اتنی دو، یہ تو اللہ نے تقسیم کر دی ہے، اور یہ کوئی یعنی ماں باپ کی خدمت کی بنیاد پہ تو تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ مال خود بخود منتقل ہو گیا ان تک، اب صرف تم ان کے ہاتھ میں ڈالو، اللہ کیا تو منتقل ہو چکا، یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا، اسی کو اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں یا آگے، تو من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی یہ وراثت جو تقسیم ہوگی نا تو وصیت پوری کرنے کے بعد، بشرطے کہ وہ 1/3 تک وصیت ہو، اس کو پوری کرنے کے بعد، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، تو قرض اور وصیت پہلے ہیں، پھر تقسیم ہے میراث کی بچے میں سے۔ اب یہاں پر ترتیب کے لحاظ سے وصیت کو اللہ نے پہلے ذکر کیا اور قرض کو بعد میں، جبکہ اصل میں قرض پہلے وصیت بعد میں، وصیت اس وقت پوری کریں گے نا جب قرض سارے ادا ہو جائیں اور مال بچے گا،
اگر سارا مال قرض میں چلا گیا تو وصیت ختم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان میں وصیت کا ذکر پہلے کیا ہے، قرض کا بعد میں. تو اہل علم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض کا مطالبہ کرنے والے تو قرض دار ہوں گے، وہ تو خود بھی آئیں گے مانگیں گے، تو وہ تو دینا ہی دینا پڑے گا. لیکن وصیت کا مانگنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. چونکہ وصیت اللہ کا حق ہے، دین بندوں کا حق ہے، تو بندوں کا حق تو مانگنے کے لیے بندے آ ہی جائیں گے، وہ لے کے چھوڑیں گے. لیکن جو اللہ کا حق ہے وصیت، تو اس کی لوگ پرواہ نہیں کریں گے. چھوڑو یار، کون پوچھنے والا ہے، کیونکہ ہم نے ان کا کچھ لینا دینا ہے، نہیں دیتے ان کو. تو اس لیے اللہ فرمایا کہ نہیں، وصیت پوری کرنی بھی ضروری ہے. اس لیے وصیت کو ذکر پہلے کیا، ورنہ مقام وصیت کے پورا کرنے کا قرض ادا کرنے کے بعد. اب وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے کسی کے حصوں میں رد و بدل نہیں کر سکتے کہ فلانا اس کو زیادہ دوں، یہ میرے لیے زیادہ قرآن خوانی کرے گا، یہ میرے لیے زیادہ دعائیں مانگے گا، یہ بڑا اچھا ہے جی، اور فلانے کو کم دو، پتہ نہیں وہ پوچھے گا نہیں بعد میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. تمہیں کیا پتہ ہے کہ بعد میں تمہیں کون فائدہ پہنچائے گا، کون نہیں پہنچائے گا. تم کسی کو نیک اچھا سمجھ کے آج زیادہ دو کہ یہ کرے گا، ہو سکتا ہے کل وہ پوچھے ہی نہیں. اور جس کو تم نے برا سمجھ کے چھوڑا تھا، ہو سکتا ہے کل وہی نیک ہو کے تمہیں نفع پہنچائے. تو تم اپنے فائدے کو سوچ کے اس میں رد و بدل مت کرو. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے بس وہ ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادے، تمہارے اولاد، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفع، کہ تمہارے لیے ان میں سے کون نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، کون تمہیں فائدہ زیادہ پہنچائے گا، تمہیں نہیں پتہ. ٹھیک، تم کچھ سمجھو ہوگا کچھ. اس لیے جیسے اللہ نے تقسیم کیا ہے اسی طریقے سے تقسیم کر دینا. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فریضہ ہے. اس طریقے سے میراث کا تقسیم کرنا اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے. اور ان اللہ کان علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والے ہیں. جو علم اللہ کا ہے تمہارے پاس کہاں ہے، اور جس حکمت کی بنیاد پہ اللہ نے یہ تقسیم کی ہے وہ حکمت اور سمجھ تمہارے پاس کہاں ہے. یہ تو دو چیزیں یہاں ذکر ہوگی، دو قسم کے وارث، اولاد، ماں باپ. اور یہ وراثت کس سے؟ نسب، خاندان کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو خاندان میں یا ماں باپ ہوتے ہیں یا اولاد ہوتی ہے. اب دوسرا سبب زوجیت، کہ جب آدمی کسی سے نکاح کر لیتا ہے تو وہاں خاندان کی بات تو نہیں، لڑکی کسی اور خاندان کی، لڑکی سے اور، اب خاندان نہیں. لیکن جب وہ نکاح ہو گیا تو نکاح ہو جانے کے بعد بھی اگر ان میں سے کسی ایک کی وفات ہوگی نکاح کے اندر تو وہ وارث بنیں گے. ہاں یہ کہ مرنے سے پہلے علادگی ہوگی، طلاق ہوگی، پھر تو نہیں. لیکن نکاح کی موجودگی میں اگر دونوں میں سے کسی ایک کی وفات ہوگی تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. اور ان کا کیا حصہ ہے؟ تو یہ بھی اصحاب الفروض میں سے، کیونکہ مرد کا بھی حصہ اللہ نے بیان کر دیا، عورت کا بھی. مرد کی بھی دو پوزیشنیں ہیں، عورت کی بھی دو پوزیشنیں ہیں. ایک یہ کہ ان کی اولاد بھی ہے یا ان کی اولاد نہیں، یعنی جب مرے تو میاں بیوی کی اولاد ہے یا اولاد نہیں. اولاد ہے تو اور حصہ ہوگا، اولاد نہیں تو اور حصہ ہوگا. تو فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اے مردو تمہیں آدھا ملے گا، تمہارا آدھا مال ہے اس مال میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر مریں.
یعنی کسی کی بیوی مر گئی اور وہ صاحب جائیداد تھی، صاحب مال تھی، اس کا اپنا اکاؤنٹ تھا، اپنے حساب کتاب تھے جی، تو اس کے مال میں سے مرد کو، اس کے شوہر کو آدھا مل جائے گا، آدھا۔ لیکن یہ کس صورت میں؟ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر مرنے والی اس بیوی کی اولاد نہیں، اولاد نہیں ہے تو مرد کو آدھا ملے گا۔ اور اولاد سے مراد یہ ہے کہ اس شوہر سے اولاد نہیں جو موجود ہے، چاہے جس کسی اور سے پہلے شادی کی تھی جی، تو اس سے اولاد ہے، تب بھی یہ نہیں، نہ پہلے کسی شوہر سے اولاد ہے اگر پہلے کوئی شوہر تھا، ٹھیک نا، اور نہ اس شوہر سے اولاد ہے جس کے نکاح میں مری، تو کوئی اولاد نہیں، یا تو پہلا نکاح ہی نہیں ہوا تھا کہ کسی سے، یا پہلے کسی سے نکاح ہوا لیکن اس سے اولاد نہیں ہوئی، پھر اس سے نکاح ہوا تو اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی جی، اور مر گئی اور صاحب جائیداد ہے، تو اس موجودہ شوہر کو آدھا ملے گا۔ لیکن فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان مرنے والی عورتوں کی اولاد ہے، چاہے اس مرد سے ہے، چاہے پہلے کسی سے شادی کی تھی تو اس سے ہے، لیکن اس عورت کی اولاد ہے، اگر دوسرے شوہر سے تو اس مرد کی اولاد تو نہیں ہے نا، اور عورت کی تو ہے نا، تو کسی اور شوہر سے اولاد ہے یا اس سے اولاد ہے یا دونوں سے ہے، یا دونوں سے، یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے بھی کوئی بچہ لائی ہے، اس سے بھی کوئی بچہ ہے، تو بہرحال صاحب اولاد ہے اگر عورت، تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر اس کی جائیداد اور مال میں تمہارا چوتھا حصہ ہے، 1/4۔ تو صاحب اولاد نہیں تمہاری بیوی تو آدھا، صاحب اولاد ہے تو چوتھائی حصہ، چوتھا حصہ۔ اور یہ وراثت بھی کب تقسیم ہوگی؟ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اس خاتون کی وصیت پوری کرنے کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے، یا اس پہ کسی کے قرضے ہیں تو قرضوں کی ادائیگی کے بعد، اور یا یہ کہ وہ بھی لگا دیجیے کہ کفن دفن کا بھی حساب نکال کر، قرضے بھی نکال کر، وصیت بھی پوری کر کے، اب جو بچتا ہے اس میں سے آدھا ہے یا اس میں سے چوتھائی حصہ۔ یہ تو مردوں کا ہو گیا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اگر مرد میاں مر جاتا ہے، عورت ہے تو اس کا کیا حصہ ہے جائیداد میں، مرد کی جائیداد میں؟ تو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، چوتھا حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترکتم، جو تم نے چھوڑا، تم چھوڑ کر مرے جی، تو بیوی کا چوتھا حصہ ہے۔ یہ بھی کب ہے؟ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں، اس بیوی سے نہیں، اور اگر پہلے کوئی اور بیوی تھی تو اس سے بھی نہیں، تو کوئی اولاد نہیں، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، یعنی تم بالکل لا ولد ہو، کوئی اولاد نہیں، تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اچھا جی، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہے، اسی سے ہے یا اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہے، مگر اولاد ہے، تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر تمہاری بیوی ہے یا بیویاں ہیں ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، بیوی ایک ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، حصہ ایک ہی ہے، آدھا ہے نہیں، ربع ہے تو سب کا ربع ہے، یعنی وہ چوتھا 2 3 4 جتنی بھی ہے نا، سب آپس میں بانٹ لیں، حصہ چوتھا ہی ہے، اور 8واں ہے تو وہ 8واں حصہ آپس میں برابر بانٹ لیں، یہ نہیں کہ ہر ایک کو 8واں ملے گا، نہیں، ایسی بات نہیں، یا ہر ایک کو ربع ملے گا، نہیں، بیوی کا حصہ ہے ہی مال کے، میاں کے حصے، مال، اس کے مال میں صرف چوتھا ہے، ایک ہے تو سارا وہ لے لے، 2 ہے تو اس کو آدھا آدھا کر لے، 3 ہے تو 3 حصے بنا لے، 4 ہے تو 4 بنا لے، ٹھیک ہے۔ چوتھا یا 8واں، آپ نے پہلے 8واں کیا؟ بچہ اولاد نہیں،
مرنے والے کی اولاد نہیں تو چوتھا ہے، اولاد ہے۔ صاحب اولاد ہے تو پھر 8واں، ایک ہے تو بھی اتنا ہی لے گی، ایک سے زیادہ ہے تو بھی اتنا ہی لے گی۔ اور یہ تقسیم عورتوں میں میراث کی بھی من بعد وصیت توصون بہا او دین، تمہاری وصیت پوری کرنے کے بعد جو تم نے وصیت کی ہو، یا تمہارے قرضے ادا کرنے کے بعد اگر تم پر کسی کے قرضے ہوں تو وہی کفن دفن قرضے، ترتیب ہی ہے، کفن دفن کو نکال دیں، قرضوں کو نکال دیں، وصیت کو نکال دیں تہائی میں، اب جو بچتا ہے اس میں سے یہ حصے ہوں گے۔ یہ ہو گیا یعنی وہ وراثت جو زوجیت کی بنیاد پر ہے، اور پہلی کیا تھی؟ نسب کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر۔ اب اس کے بعد نسب ہی کی بنیاد پر ایک اور تقسیم میراث ہے، اور یہ ہے کلالہ کی میراث کہلاتی ہے۔ کلالہ، کلالہ کا لفظ کلن سے نکلا ہے، اور کل کہتے ہیں بوجھ کو، پریشان حالی کو، اور شریعت میں کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جو نہ تو صاحب اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں، یعنی وہ مرد عورت جی جن کی اولاد بھی نہیں اور جن کے ماں باپ بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے کلالہ۔ تو کلالہ کی میراث، اگر ایسا آدمی مر جائے کہ ماں باپ بھی نہیں اولاد بھی نہیں تو اس کی تو وہ نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ کا بہن بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں۔ لیکن یہاں جس کلالہ کا ذکر ہے، اس یہاں ان کے بہن بھائیوں سے مراد ہے ان کے ماں شریک بہن بھائی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بہن بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کے ماں باپ ایک ہی ہیں، ایک وہ جن کے باپ تو ایک ہی ہے مگر مائیں الگ الگ ہیں، ایک وہ جن کی ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو جن کے ماں باپ ایک ہی ان کو عینی یا حقیقی کہتے ہیں، اور جن کے باپ ایک ہے مائیں الگ ہیں ان کو علاتی کہتے ہیں، علاتی، باپ شریک علاتی، اور جن کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں ان کو اخیافی کہتے ہیں۔ تو یہاں جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے یہ اخیافی ہیں، ماں ایک ہے باپ ایک نہیں، اس لیے کہ جن کے ماں باپ ایک ہیں یا جن کے باپ ایک ہیں ان کی وراثت کا حکم الگ ہے، اور وہ وہی ہے کہ جیسا کہ بیٹے بیٹیاں اکٹھی ہونا تو بیٹوں کو ڈبل، لڑکیوں کو سنگل، اس طریقے سے وہاں بہنوں اور بھائیوں کو اسی طریقے سے میراث ہوگی۔ تو اگر کلالہ کے بہن بھائی حقیقی ہیں یا باپ شریک ہے تو اس کی میراث کے تقسیم اس صورت کے بالکل آخری آیت میں ہے، باپ۔ یہاں جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے یہ صرف ماں شریک ہے، اس پر سب اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہاں ماں شریک بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قرات میں یہاں ماں کا نام بھی ہے، فی الام، یعنی ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں ان کو یوں وراثت ملے گی۔ رضائی کا کوئی حصہ ہے؟ رضائی اولاد یا رشتے میں وراثت نہیں ہوتی، رضاعت کا مسئلہ تو آگے آنے والا ہے، لیکن وہاں وراثت نہیں ہوتی، وراثت نسب کی بنیاد پہ، دودھ کے رشتے میں نہیں، نسب کے رشتے میں۔ اچھا، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے، ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ کلالہ کی بنیاد پر وارث بنایا گیا ہے، یعنی اس نے دوسروں کو وارث بنایا ہے، خود کلالہ ہے، یعنی صاحب اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، اور حقیقی بہن بھائی بھی نہیں، باپ شریک بہن بھائی بھی نہیں۔ او امراتن، یا عورت کلالہ ہے، لڑکی ہے، عورت ہے، ماں باپ بھی نہیں اولاد بھی نہیں، اور حقیقی بہن بھائی بھی نہیں اور باپ شریک بہن بھائی بھی نہیں، صرف ماں شریک بہن بھائی ہیں، چاہے وہ کلالہ مرد ہے چاہے وہ کلالہ عورت ہے۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ،
اور اس کلالہ کا کوئی بھائی ہے ماں شریک، او اختن یا بہن ہے ماں شریک، ماں کی طرف سے بھائی ہے، ماں کی طرف سے بہن ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں انہی کا ذکر ہے۔ تو یعنی اس کو کلالہ کی وراثت سے اس بھائی یا بہن کو ایک ہے یا زیادہ ہیں، کیا ملے گا کہ تفرق کل واحد منہما السدس، ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، بھائی کو بھی چھٹا، یا وراثت کا حصہ ان کا برابر ہے، برابر ہے، ٹھیک ہے نا، بھائی کا بہن کا۔ عام طور پہ لڑکی لڑکی کا فرق ہے نا، جو حقیقیوں کا فرق ہوگا، لیکن جو ماں کی طرف سے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں، لڑکے کا بھی اتنا ہے، لڑکی کا بھی اتنا ہے، بھائی کو بھی چھٹا ملے گا، بہن کو بھی چھٹا ملے گا۔ یہ تو اگر کیا ہیں، ایک بھائی ہے اس کلالہ کا اور ایک بہن ہے تو چھٹا اس کو دو، چھٹا اس کو دو، باقی پھر اور وارثوں کو ہوگا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر ایک نہیں، ایسے بھائی بہن ایک سے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہے، دو بہنیں ہیں، دو بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ بہنیں بھائی ہیں، تو اکثر من ذالک، تو فہم شرکاء فی الثلث، پھر وہ ایک تہائی مال میں سارے شریک ہوں گے جتنے بھی ہیں، یعنی کلالہ کے مال میں سے ایک تہائی کے یہ وارث ہیں، اور وراثت تقسیم بھی کیسے ہوگی، سب کو برابر برابر حصے ملیں گے، لڑکی لڑکی کو برابر ملے گا، یا للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول نہیں ہے، سب کو برابر ملے گا، جتنا لڑکے کو اتنا لڑکی۔ تو ایک بھائی ایک بہن ہے تو چھٹا چھٹا، ایک بھائی ایک بہن سے زیادہ ہیں تو سارے جتنے بھی ہیں، پھر دو سے زیادہ جتنے بھی ہیں ان کا کل مال میں ایک تہائی حصہ ہے، وہ ایک تہائی حصہ آپس میں برابر تقسیم کریں، یا لڑکے لڑکی کا فرق نہیں۔ یہاں بھی کلالہ کی میراث کی تقسیم میں بھی من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ وراثت کب تقسیم ہوگی، وصیت اگر اس نے کی ہے تو اس کو پورا کرنے کے بعد، اور اگر اس کے اوپر قرضے ہیں تو قرضوں کی ادائیگی کے بعد، کیونکہ قرض اور وصیت بہرحال یہ پہلے ہے، تمام قسم کی تقسیم میں سب سے پہلے یہ ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ وہی بات فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے مقرر کر دی ہے اور اسی طریقے سے تم نے تقسیم کرنی ہے، تو یہ میراث جو تقسیم کرنی ہے تو غیر مضار، اس حال میں تقسیم کرنی ہے کہ کسی وارث کو نقصان نہ پہنچے، ایک پینی کا نقصان بھی نہیں پہنچے، بالکل کسی کو نقصان اور ضرر نہیں پہنچانا، ٹھیک۔ پھر کہتے ہیں وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے کہ اللہ نے جو ایسے مقرر کیا اس میں گڑبڑ بالکل نہیں ہوگی، وصیۃ من اللہ، اور واللہ علیم حلیم، اللہ خوب جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس نے جو یہ ایسے مقرر کیا نا تو بالکل صحیح بنیاد پر فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق مقرر کیا ہے، اور باقی لوگ تو گڑبڑ کرتے ہی رہتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ سزا دینے میں حلیم ہے، بڑا حلم والا ہے، بڑا بردبار ہے، بڑا تحمل والا ہے، لوگ اس کے قانون کو تو توڑتے ہیں جی، یا تو میراث تقسیم ہی نہیں کرتے، ایک ہی قابض ہو جاتا ہے، یا جن کے حصے وہ صحیح نہیں دیتے، تو اتنا تاکیدی حکم ہونے کے بعد بھی گڑبڑ کرتے ہیں، پر اللہ پھر بھی حلیم ہے، یعنی پھر بھی مہلت دیتا ہے اور پکڑ دکڑ جلدی نہیں کرتا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ قانون توڑتا رہے گا اور اللہ اس کو یوں ہی چھوڑتا رہے گا، کبھی تو پکڑے گا نا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں پکڑے گا۔ حضرت اگر اس ملک میں آپ ایک آدمی ہے، اس کا ایک بچہ اور ایک بیوی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، تو سارا مال جو اس کا تھا وہ بیوی اور بچے کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں، تو آپ ایز این انڈیویجول آپ کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ ان کے مال آلریڈی وائف کے ہاتھ میں ہے، تو یا
پچھلوں کی وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیگر وارثوں تک اس کے حقوق پہنچائیں. لیکن اب ان وارثوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ان کے ان کی ذمہ داری جو سب موجود ہیں جن کے قبضے میں ہے سب کچھ، جی جی یہ سب پہ خود نہ سانپ بن کے بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارا ہی ہے. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ اس کے باقی وارث جو ہیں ان کا بھی ہے، ان کے جتنے حصے بنتے ہیں ان کو خود چاہیے کہ وہ ان کو خبر کریں کہ فلاں کا اتنا مال ہے بڑھ گیا ہے، ہمارا اتنا حصہ بنتا ہے، باقی تمہارے ہیں، وصول کرو. یہ ان کو نہیں بتائیں گے یا زیادہ کریں گے تو مجرم ہے. پھر وہی جی اگر آپ زندہ ہیں اپنی زندگی میں آپ بانٹ دیتے ہیں، یہ تو ہے مرنے کے بعد. اگر آپ مرے نہیں ہیں یو کین ڈیوائڈ دا پراپرٹی. بالکل کر سکتے ہیں، مگر اس کو میراث نہیں کہتے، اس کو تو آپ گفٹ کہیں گے. تو ایک دو بچے کو نہ اپنی زندگی میں آپ گفٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی انصاف کی بنیاد پہ گفٹ کرنا چاہیے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ وراثت کی بنیاد پہ آپ گفٹ کر دیں، جیسے کہ مرنے کے بعد جیسا ان کا حصہ تھا تو زندگی میں اسی ترتیب سے ان کو حصے دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ اچھا ہے کہ زندگی میں گفٹ کریں تو پھر لڑکے لڑکی کو برابر برابر کریں، یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جائز ہے کہ اس طرح کریں جس طرح مرنے کے بعد ان کو حصے ملتے ہیں، تو بات کر سکتے ہیں زندگی میں. تو آپ اپنے بچوں میں بانٹ کے بھائی کس کو اپنی زندگی. ہاں، یعنی جن کا حق موت کے بعد بنتا ہے آپ ان کو زندگی میں دے سکتے ہیں اسی حساب سے. جن کا حق جو بھائی تھے یا اگر اولاد ہے تو بھائیوں کا حق بنتا ہی نہیں ہے نا. تو بچوں میں ایکولی بانٹ دیں. ہاں، کسی کو محروم نہ رکھیں. مطلب کہ بیوی زندہ ہے تو اس کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے نا. اب کیا پتہ ہے کہ بیوی کا انتقال پہلے میاں کا پہلے ہوتا ہے تو اس کا حصہ بھی اس کو دے دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں زندہ رہے. اور اولاد کو بھی یہ تو کوئی پتہ نہیں، پھر اولاد میں سے کوئی پہلے مر جائے باپ پھر بھی زندہ رہے، اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو بہرحال کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے کریں کہ جس طریقے سے موت کے بعد ان کے حصے ہیں وہ دے دیں یا زندگی میں برابر برابر تقسیم کریں، یہ بھی ٹھیک ہے. حضرت اگر آدمی کا بچے نہ ہو مرے، یہ سب حق اس کو مسز کو عورت کو ملتا ہے یا نہیں؟ اس کی فیملی کو، بھائی کو، باپ کو، جو باپ زندہ ہو اس کا بھائی ہو، یہ حق صرف عورت کا ہے اس کا یا نہیں؟ عورت، لیکن عورت کا حصے تو مقرر ہے نا، یا چوتھا حصہ یا آٹھواں حصہ، اس کا تو اتنا ہی ہے. اچھا، ہاں، جن کے حصے مقرر ہیں ان کے اتنے ہی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر اور وارث نہیں ہیں تو تب باقی بھی اس کو مل جائے. لیکن اور اگر ہیں تو پھر باقیوں کو ان کے حصے کو پہنچایا جائے. تو اگر زندگی میں بیٹا ہے بیٹی ہیں تو گفٹ ایز اے گفٹ آپ ان کو ایکول کر سکتے ہیں، دونوں کو برابر کر سکتے ہیں. وہ یہی اچھا بھی ہے، ایکول جو یہ اچھا ہے. کیونکہ ویسے اگر آدمی مر جاتا ہے تو پھر بیٹی کو تو پھر ایک اس سے حصہ کم ملتا ملتا ہے. بیٹے کو 2 ملتے ہیں. ہاں بالکل. تو اس اگر طریقے سے بھی دے سکتے زندگی میں، جی جی جیسے مرنے کے بعد ان کے حصے ہیں. میں ایکول کر سکتے ہیں. ہاں، اور یہ اچھا بھی ہے زندگی میں اس طرح اچھا ہے. بدقسمتی سے کسی نے مال نہ چھوڑا اور قرضہ چھوڑ کے مر تو پھر وہ اسی طریقے سے ڈیوائڈ ہوگا. وہ آگے گھومتے گا، وہ آگے گھومتے گا، وہ آگے وہ اولاد کے اوپر ذمہ داری ڈیوائڈ نہیں ہوتا، وہ نہیں ڈیوائڈ ہوتا. الا یہ کہ وہ اپنی مہربانی سے اس کے وارث جو ہیں اس کا قرضہ اتار دیں تو ان کی مرضی. قانونی طور پہ وہ نہیں پکڑے جائیں گے کہ تم اس کا قرضہ دو. قانونی طور پہ وارثوں پہ وہ قرضہ نہیں آتا. ہاں کوئی اپنی مہربانی سے اتارتا ہے تو اچھی بات ہے. یہ شرعتاً یہ سب مال یہ جو آدمی اپنی عورت کو دے سکتا ہے جب وہ مرتا ہے، اس کو کوئی بچے نہیں ہوتے اس کو، تو دے دے. پھر ایز اے گفٹ دینا. شرعتاً گفٹ. ہاں گفٹ، مطلب زندگی میں تو آپ اپنے مال کے مکمل اختیار رکھتے ہیں جس کو دیں جس کو. لیکن یہ تو قانونی اختیار ہے، لیکن اس میں آدمی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی اور پہ ظلم تو نہیں ہو جائے گا.
یہ خیال رکھنا چاہیے، ورنہ قانونی لحاظ سے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تو پوچھا کرنا پھر کہ تو نے یہ زیادتی کیوں کی ہے، فلانے کو کیوں محروم کیا تھا، اس کو بھی تو اور کوئی سوال ہر آدمی کی سچویشن جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس کنٹری میں سچویشن جو ہے نا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اب جیسے بچے ہیں بڑے ہوئے شادیاں انہوں نے اپنی مرضی سے کر لی، اب پیرنٹ نے کر دی وہ لگا ہو گئے. سارا واپس کرنا پڑے گا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں کہ چلو جب تک جو کھا چکے ہو ہم نے معاف کر دیا اب، لیکن نہ معاف کریں تو تقسیم کے وقت سے جو انہوں نے ان کا حصہ کھایا ہے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا. اور وہ انکار کریں کہ ہم کچھ نہیں، ہمارے باپ نے نہیں دیا ہم کیوں دیں، وہ بھائی باپ کی ذمہ داری تھی نہیں دینا، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تو ان کی اپنی ذمہ داری ہے، جن کے قبضے میں اب مال ہے کہ وہ تقسیم کریں انصاف سے. اسی لیے وارثوں کے لیے وصیت بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے حصے تو طے شدہ ہیں. ہاں ایسے وارث جو جن کا حصہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی غریب ہے مسکین ہے تو اس کے لیے وہ وصیت کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت